3 باتیں تم لوگ مان لو جو یہاں پہ فرقہ واریت کے خلاف بیٹھے ہوئے ہو. نمبر 1، تم لوگ ڈکلیئر کرو کہ سارے فرقے مسلمان ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اور انہی عقائد کے ساتھ اگر مر جاتے ہیں تو ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ مسلمان جو ہیں، کلمہ گو مشرک بھی ہو تب بھی وہ کافر تو نہیں ہے نا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد. چلو ان جنرل بات کر دو کہ یہ تمام فرقے مسلمان ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ان سب کو چندہ دینا جائز ہے، جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے. اسی کے اوپر ہی تو الگ ہوئی ہیں مسجدیں. آپ اسلام آباد میں دیکھیں کتوں کی طرح لڑتے ہیں یہ مولوی، کتوں کی طرح. اور یہ کتے کی مثال میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے علماء سوء کے لیے یہ ٹرم یوز کیا. یہ میرے رب کی سنت ہے اور میرے نبی کی بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ہے ابو داؤد میں کہ میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جس طرح ہلکا کتا کسی کو کاٹ جائے، اس کے ایک ایک ریشے میں وہ اس کا زہر پھیل جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ہلکا کتا علماء ہی کاٹتے ہیں، عوام میں سے تو نہیں کوئی ہلکا کتا ہوتا کہ جو دین سکھا رہا ہو. علماء یہود ہی خلاف ہوئے نا عیسیٰ ابن مریم کے علیہم السلام، اور وہی علماء یہود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پہ کھڑے ہوئے. تو یہ کتے کی مثال میں نے اس لیے بیان کی کہ کتے کی طرح لڑتے ہیں. اسلام آباد میں ایک سیکٹر میں ایک فرقے کو مسجد مل جائے نا، جب تک دوسرے فرقے کو اس سیکٹر میں مسجد نہ ملے تو لڑائی جھگڑا جاری رہتا ہے. باقاعدہ کلاشنکوفس نکل آتی ہیں، ایک دوسرے کے سر پھاڑ دیتے ہیں، اور پھر ایک ایک فرقے کے اندر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ کمائی کے اڈے ہیں. جتنی بڑی جامع مسجد ہوگی اتنا ہی بڑا مجمع ہوگا، اتنا ہی بڑا چندہ ہوگا. تو ہمیں تو پتہ ہے، میں تو ریئل ٹائم چونکہ ساتھ رہا ہوں، مجھے تو سارا آئیڈیا ہے ان لوگوں کا. تو یہ لوگ مسجدوں کے پیچھے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور یہ آج سے نہیں ہے، پہلے بھی اسی طرح ہی تھا. یہ ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، ہمارے استاد، وہ بھی اپنے بھول پن میں بڑی تعریف کرتے تھے سلطنت عثمانیہ کی. ٹھیک ہے، کوئی اچھی باتیں بھی ہوں گی، وہ تو ہر جگہ ہی موجود ہیں. تو لیکن انہوں نے 400 سال تک یہ بدعت جاری کی ہے. 1517 سے 1917 تک 400 سال تک خانہ کعبہ شریف میں انہوں نے 4 مصلے ڈالے ہوئے تھے. امت کے مرکز کو توڑا ہوا تھا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. ہمارے پاس آج بھی وہ اس کی ریئل ٹائم تصاویر موجود ہیں کلرڈ، کیونکہ وہ مصلے پھر 1955 میں توڑے گئے ہیں. اٹھا تو انہوں نے لیے تھے لیکن اس کی جو بلڈنگز تھی وہ 1955 میں توڑی ہیں. 1926 کے اندر فائنلی انہوں نے اٹھا لیے تھے. تو 400 سال تک انہوں نے 4 مصلے ڈالے ہوئے تھے. اگر یہ ایک دوسرے کو صحیح سمجھتے تھے تو 4 مصلے کیوں تھے؟ چلے میں حسن ظن رکھ لیتا ہوں کہ 4 مصلے تھے کہ پہلے فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھتے تھے، ظہر کی سارے شافیوں کے پیچھے پڑھتے تھے، عصر کی سارے حنبلیوں کے پیچھے. اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر ایک ہی مصلی ہوتا، امام بدل لیا جاتا، 4 بلڈنگیں نہ بنتی. جن لوگوں نے امت کی جمعیت کو توڑا، کعبہ شریف جو امت کا مرکز تھا اسے 4 فرقوں میں بانٹ دیا، اور پھر آپ کو یہ کہانی کرائی ہوئی ہے کہ سارے ہی ہم ایک دوسرے کو مانتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مانتے ہیں. اور یہ تیسری شرط میں نے اس پروگرام میں رکھی تھی کہ تم لوگ فتویٰ دو کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی ہو جاتی ہے. نمبر 1 سارے مسلمان ہیں، نمبر 2 چندہ دینا جائز ہے، نمبر 3 ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. اور اینڈ تک وہ لوگ راضی نہیں ہوئے. چلے میں اس پہ ان کو سلوٹ کرتا ہوں، ایٹ لیسٹ انہوں نے مان لیا کہ وہ اس کے اوپر ایگری نہیں ہوئے، تاکہ عوام الناس کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے جو اپنے چہرے کے اوپر میک اپ کیا ہوا ہے اتحاد امت کے نام پہ بیٹھ کے، تو پیسے لے کے ان پروگراموں میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ اتحاد امت چاہتے نہیں ہیں، کیونکہ اتحاد امت تو ان کی موت ہے. اور بھائی جس دن میک ڈونلڈز نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ چپس جو ہے ہمارے اچھے نہیں ہیں، KFC والوں کے اچھے ہیں، تو میک ڈونلڈ تک گئی. ہاں میک ڈونلڈز تھے KFC، تو بریلی اور دیوبند، ہاں 2 فرنچائز ہیں، دونوں ایک امام حنیفہ کی جائز اولاد ہے. ناجائز نہیں میں کہتا، جائز اولاد ہے. اگرچہ ایک دوسرے کو جائز نہیں سمجھتے یہ، اور آپ ڈفرینسز ان کے دیکھ لیں، یہ ان کی حالت ہے. تو وہ اس پورے پروگرام کے اندر ایگری نہیں کیے.